الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ان آیات کا خطبہ عید میں پڑھنا سنت ہے. آپ علیہ السلام نے عید الفطر کا خطبہ ہو یا عید الاضحیٰ کا، آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، لوگوں کو سنایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے سنت ہے. سنایا ہے، سننے والے سمجھ رہے تھے، لیکن افسوس ہے اس وقت سنائے تو سننے والے سمجھتے نہیں. اس لیے وضاحت کی ضرورت ہے. فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی بہت ہی خیر اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی زندگی ہے. گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز پر تم ترجیح دیتے ہو، اعلیٰ چیز کا نقصان کرتے ہو گھٹیا چیز کی وجہ سے. ناپائیدار چیز کو ترجیح دیتے ہو پائیدار چیز کے مقابلہ میں. مختصر سی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہو ہمیشہ کی زندگی گزارنے پر. کتنا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے دوستو. مرض یہی ہے، سارا مرض یہی ہے. ان هذا لفی الصحف الاولی، یہ وعظ و نصیحت اور یہ تنبیہ کہ تم کیا نقصان کرو گے، یہ صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ صحف اولی میں جتنی بھی کتب آسمان سے نازل ہوئی سب میں یہ بتایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، یا اس سے پہلے جو بھی صحف اولی ہے آسمان سے اتری ہوئی کتابیں، سب میں یہ تنبیہ اور یہ وعظ و نصیحت اور یہ
نقصان کی اس سے متعلق خبردار کرنا، یہ سب میں ہے۔ دوستو، انسان بڑا غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بیچ کر اس کو نفس بھی دیا، پیچھے سے شیطان بھی لگا دیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی اور علوم نبوت سے بھی اس کو سرفراز کیا۔ اب مقابلہ چل رہا ہے۔ شیطان اور نفس اس کو جہنم کے راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور علم نبوت اور صحیح عقل سلیم، بشرطے کہ عقل سلیم ہو، عقل بھی بگڑ جاتی ہے، وہ اس کو جہنم کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، لیکن اس پر بس نہیں، روزے رکھے اور 5 وقت نماز بھی پڑھی، اور اس پر بھی بس نہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کیا۔ ایسا نہیں کہ نماز تو پڑھے اور روزی بھی رکھے، ادھر جو ہے نا جڑی بھی کاٹتے رہے اور حرام بھی کھاتے رہے اور دوسروں کا ستیہ کرتا رہے اپنی زندگی بنانے کے لیے۔ یہ کامیاب نہیں ہوا، اس نے بڑا نقصان کیا۔ رمضان مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ اگر دنیاوی مثالوں سے ہم اس کا موازنہ کریں، ایک شخص ہے کمانے والا، ایک ایسی سیزن آ جاتی ہے اس پر کہ اس میں بہت زیادہ کما لیتا ہے، حد سے زیادہ کما لیتا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ شخص سال کی ایسی سیزن کے لیے کتنے انتظار میں رہے گا، اور پھر اس کی سمجھداری یہ کہ اس بیلنس کو محفوظ بھی رکھے۔ ایسا نہیں کہ چوروں کے ہاتھ آ جائے، ڈاکوؤں کے ہاتھ آ جائے اور جو ہے نا ضائع ہو جائے، تب جا کے اس کی کمانے کا فائدہ ہے۔ ضائع ہو جائے تو کیا فائدہ؟ رمضان مبارک میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اب معمول کی زندگی پر آیا اور وہی کچھ رہا کہ اب نماز سے بھی لاپرواہی ہو گئی، حقوق العباد سے بھی لاپرواہی ہو گئی۔ دوستو، اس کمانے کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کتنا نقصان کرے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس بیوقوف پر جو دنیا کی وجہ سے، دنیاوی زندگی کی وجہ سے اخروی زندگی کا نقصان کرتا ہے۔ اتنا بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو مختصر سی ہے، اس کی کوئی خبر نہیں، اس کے لیے کوئی وفا نہیں۔ تو مجھے ایسے بیوقوف پر بڑا تعجب ہے کہ اخروی نقصان کو برداشت کرتا ہے دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو دوسری کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو نقصان کرے۔ ایک ہے اپنی دنیاوی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، بے شک بیوقوف ہے، بے شک نقصان کرتا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کرے، اس پر تو بہت ہی زیادہ تعجب۔ عموماً یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اگر ہم سوچ لیں، ہم جو آخرت کا نقصان کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں جتنا کہ دوسروں کے لیے۔ دوسرے کون ہے؟ بھئی اولاد بھی اپنی ذات تو نہیں ہے، اولاد کے لیے نقصان کرتے ہیں، بیوی کے لیے نقصان کرتے ہیں، اور دوستوں کے لیے کرتے ہیں، برادری کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی پرواہ نہیں
کہ اس وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے یا اس بات کی وجہ سے میری آخرت کا نقصان ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے اور میرے بچے کی خواہش پوری ہو جائے، میری بیوی کی خواہش پوری ہو جائے، اپنی آخرت کی پرواہ نہیں، اس پر زیادہ تعجب۔ ہم اپنی معمولات پہ اگر سوچ لیں تو زیادہ تر یہ معمولات ہے کہ اپنی ذات کے لیے اتنا نہیں کرتے نقصان، جتنا نقصان اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنی بیوی کی وجہ سے کرتے ہیں یا اپنی برادری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہت کچھ کمایا الحمدللہ رمضان مبارک میں، آپ نے بہت کچھ کمایا، لیکن اب معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو جو رمضان مبارک کا حاصل تھا، جو اس کا فائدہ تھا، جو اس کا مقصد تھا کہ انسان کی زندگی محتاط بن جائے، روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بتا دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی محتاط زندگی تمہاری بن جائے، تمہاری زندگی محتاط بن جائے، اللہ پرواہی سے زندگی گزر رہی ہے، یہ تو کوئی تقوی والی زندگی نہیں ہے، اور نہ روزے کا یہ مقصد ہے۔ اگر اس طرح زندگی پر گزر رہی بعد میں بھی، تو گویا کہ تقوی کا جو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو بہترین روزہ دار وہ ہے، بہترین نمازی وہ ہے کہ رمضان مبارک گزر کر اس کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ پہلے کی زندگی میں کافی بالکل تبدیلی آ جائے، ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح رہے، اب محتاط ہو جائے، اپنے کمانے میں محتاط ہو جائے، رہن سہن میں محتاط ہو جائے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تعلق میں محتاط ہو جائے، ہر معاملہ میں محتاط ہو جائے، تو یہ ہے سمجھدار آدمی، اور یہ ہے اس کو صحیح معنوں میں روزے کا حاصل۔ اور اگر رمضان مبارک گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہی ہے کہ نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کام کرنے میں احتیاط ہے، نہ صبح شام گزارنے میں احتیاط ہے، تو پھر وہی روزے کا جو مقصد تھا وہ ہاتھ میں آیا نہیں، وہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی مختصر دی ہے، کوئی خبر نہیں۔ کتنے سارے گزشتہ سال اس مسجد میں ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی، اس سال نہیں، اور نماز پڑھتے وقت ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ شاید اس سال ہم جائیں گے۔ کتنے سارے ایسے ہیں میرے علم میں ہے۔ تو ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا سال رمضان مبارک ملے گا اور اس طرح اس عید پہ جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ جب کوئی گارنٹی نہیں، ساتھ یہ عقیدہ ہے اور پختہ یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اور پھر وہ زندگی ایسی ہوگی کہ ہمیشہ 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 کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستو، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا پھر خیال رکھیں، اور وہ ایسی زندگی نہیں کہ ایسی ہی مل جائے اور یوں ہی کامیاب ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ زندگی بنے گی اس زندگی سے جس نے اس زندگی میں احتیاط سے کام لیا اور محتاط طریقے سے زندگی گزاری، حرام سے بچتے بچتے زندگی گزاری، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھتی ہوئی زندگی گزاری، وہ تو ہوگا کامیاب، اور اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہیں، ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ اور جس نے یوں ہی زندگی گزار دی کہ کوئی پرواہ نہیں، تو دوستو جب مرے گا اور حقیقت کی آنکھیں کھلی گی، پھر پتہ چلے گا کیا فائدہ حاصل کیا، کیا فائدہ کیا، کیا نقصان کیا، پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نمازوں کا جیسے آپ رمضان مبارک میں خیال رکھتے تھے، نماز کا ابھی سے پکا عزم ہو کہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اپنے اختیار سے
میری نماز نہیں جائے گی. ابھی سے یہ پکا ارادہ کر لے دوستو, اور اللہ سے توفیق مانگے. اللہ مدد فرماتے, پھر اللہ مدد بھی فرماتے. اور اگر ابھی سے یہ ارادہ ہے کہ دوبارہ موقع مل گیا, اب تو وہی کریں گے جو کرتے رہے, دوستو کوئی سمجھداری نہیں, نقصان کر رہے ہیں. لہذا پکا یہ ارادہ کرے ابھی سے, یہ عید کا دن ہے اور عید کی نماز کا وقت ہے, اور وہ میدان ہے جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جو اس وقت موقع ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں پکے. لیکن یہ یاد رکھیں, شرط ہے, یہ ساتھ شرط ہے کہ آپ نے اپنے دل سے پکا ارادہ کیا ہو کہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. آپ نے اپنے دل سے پکا ارادہ کیا ہو میں کوئی حرام نہیں کروں گا, میں کوئی فحش کام نہیں کروں گا, حقوق العباد کا خاص خیال رکھوں گا, اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاروں گا. یہ پکا آپ کا ارادہ ہو, اور پھر ارادے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو, تو اللہ رب العزت کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نفس اور شیطان سے بچاتا ہے. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی. پاکیزگی, ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی. قرآن مجید کے الفاظ بڑے جامع ہیں. پاکیزگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صحیح وضو کیا, غسل کیا اور پاک و صاف کپڑے پہنے ہوئے. ساتھ ساتھ یہ کہ جو قدورات ہے اپنی دل کو اور اپنے ایمان کو ان سے بھی صاف کیا. لہذا دل میں جو نفسی جذبے ہوتے ہیں, جیسے بخل ہے, کینہ ہے, عداوت ہے, اور خواہش پرستی ہے, ریاکاری ہے, شہرت پرستی ہے, ان تمام چیزوں سے اپنی دل کا تزکیہ کیا, اپنے کو صاف کیا, تو یہ اور ساتھ ساتھ نماز پڑھی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اللہ کا نام لے کر پھر نماز پڑھی. نماز بڑا اہم عمل ہے دوست. جو نماز قائم کرے گا 5 وقت صحیح طریقے سے, وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے, اور جو نماز نہیں قائم کر سکتا وہ باقی دین پر بھی قائم نہیں رہ سکتا. دین پر قائم رہنے کے لیے نماز شرط اول ہے. اپنی نماز کا خیال رکھو, اپنی نماز کو پرکھو کہ میری نماز کیسی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں. والآخرت خیر وابقا, جبکہ آخرت خیر ہے, آخرت کی زندگی بہترین ہے, وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے. بس مرض یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھی بتا دی, اس کا علاج بھی بتا دیا. تو دوستو ابھی سے یہ ارادہ ہو کہ میری کوئی نماز نہیں جائے گی, اب کہ تو میں مستقل 5 وقت نمازی بنوں گا. کیا حال تھا الحمدللہ ہماری نمازوں کا, مسجدیں بھری ہوئی, اور جیسے ہی رمضان گیا اب دیکھیں وہی 2-3 صف. یہ حال ہوگا, اللہ کرے بری ہو, لیکن خطرہ یہ ہے, تجربہ یہ ہے کہ بس پھر وہ نمازی غائب ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں چلے جاتی. نماز کا خیال رکھنا اور حقوق العباد کا خیال رکھنا. اپنی لین دین میں بھی محتاط رہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی محتاط رہیں, اور 5 وقت نماز. جو اس طرح زندگی گزارے گا گویا کہ واقعی اس نے روزہ رکھا, اور روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد بھی ہاتھ میں آیا,
اور جس کو اس کی پرواہ نہیں، دوستو ایسے کئی رمضان گزر جائے پھر کیا ہوگا؟ روزے کا جو اصل مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی محتاط بن جائے۔ تو ابھی اگر ہم غور کر لیں کہ اب تک ہماری زندگی میں بد احتیاطی بہت زیادہ، اور اب سے تو میں احتیاط شروع کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ اب تک کتنے گناہ کیے، کتنی غفلت ہوئی اور کتنی عمر ہو گئی، اللہ اس کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف فرماتے، بشرطے کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب سے تو میں محتاط زندگی گزاروں گا۔ تو یہ ارادہ کر لو دوستو، یہ ارادہ کر لو، زبان سے بھی بولو کہ اب سے تو میں محتاط زندگی گزاروں گا۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ یہاں سے جائیں گے پاک و صاف جائیں گے، سب گناہ معاف، اور اللہ رب العزت کی توفیق، اللہ کی مدد ایسی بہتر رہتی ہے، آپ یقین کیجئے ہر وقت اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ لیکن پیچھے شیطان بھی رہ گئے اور ساتھ ساتھ نفس بھی ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی ترجیح قرآن مجید کو دی، قرآن مجید کی تعلیمات کو دی اور عقل کو دی، تو شیطان مار کھائے گا، نفس بھی مار کھائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے خود کے عمل سے شیطان کا مان لیا، نفس کا مان لیا، تو اللہ رب العزت کی توفیق بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی سے یہ ارادہ کر لیں۔ اور نماز کا طریقہ ویسے تو ہم نماز بھی بتاتے رہیں، پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے لیے کوئی تکبیر نہیں ہوتی، کوئی اذان نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اور جو 5 وقت نماز ہے وہ فرض ہے، باقاعدہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اس لیے عید کی نماز سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ 5 وقت فرض نماز کی، اور ہم ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ عید کی نماز کو۔ بھئی فرض ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی غنیمت ہے کہ عید کی نماز کی توفیق مل رہی ہے، لیکن فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے، 5 وقت۔ لہذا 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرے ابھی سے، اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگے۔ تو جو رمضان مبارک میں ہم نے محنت کی، جو مجاہدہ کیا، جو پیاس برداشت کیا، جو بھوک اور قیام، اس کا پھر واقعی فائدہ ہوا، حاصل ہوا۔ تو نماز کا طریقہ بتا رہا تھا کہ جو عید کی نماز ہے اس کے لیے کوئی تکبیر اور کوئی اذان نہیں ہوتی، اور نیت ہوتی ہے کہ میں عید الفطر کی نماز امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے مقتدی کو نہیں پڑھنا ہوگا اعوذ باللہ بسم اللہ، اس سے پہلے 3 تکبیرات ہیں جو تکبیرات زوائد کہلاتے ہیں، یہ واجب ہے، کوئی تکبیر رہ نہ جائے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے، قرات کے بعد یہ تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے یہ تکبیرات ہیں۔ اس کے بعد معمول کے مطابق نماز ہے، اور پھر خطبہ نماز کے بعد ہے۔ یہ عید کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری نماز روزے کو قبول فرما دے۔